سب سوچوں کو ایک طرف رکھ دو، بات کر لو ان کی کیسے کہہ سکتا ہوں۔ انتہائی کرم، واقعات یاد آتے ہیں، چھوڑ ہی دوں اچھا، ڈر بھی لگتا ہے، ساری باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ آپ کو اگر دل سے ان سے محبت ہو جائے، دل سے، خدا کی قسم تم کو بخشوا دیں گے، لیکن دلی محبت، ہائے اللہ، ہائے اللہ، یہ دلی گہری محبت خدا آپ کو ہم کو نصیب کرے، حضرت محمد مصطفیٰ سے کہو آمین ثم آمین۔ میں نے کہنی تھی، بتانی تھی، میں چھوڑ گیا ہوں ڈر کے بارے، ورنہ میں آپ کو ان کی بہت باتیں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو دیوانہ کروں ان کے پیچھے، آپ سب کو بھول جائیں، اپنے کو بھول جائیں، ماں کو بھول جائیں، باپ کو بھول جائیں، قوم کو بھول جائیں، نسب کو بھول جائیں، حسب کو بھول جائیں، سب کو بھول جائیں، لیکن ان کو نہ بھولیں۔ لیکن قسمت سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ اللہ آپ کو ہم کو جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایسی سب محبتیں نصیب کرے آقا جی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ وہ بات نہیں بتانا میں نے ابھی، ڈر بھی لگتا کیونکہ کرم کی انتہا ہے۔ تم غمگین ہو، سوچ رہے تھے چپ سے کیا ہوگا کہ تم لاکھ گناہ کرو، خدا نہ کرے انشاءاللہ، لیکن تمہارے دل میں سچی محبت ہے، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا خدا کی قسم، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت۔ اس کی ثبوت حدیث سے پیش کروں، وہ شراب بہت پیتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا، چھوٹتی نہیں تھی، اور تقدیر سے کوئی نکل نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں آقا کی سچی محبت تھی، اس شرابی کے سچی محبت۔ جب اس کو لایا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے اس کو درے مار دو، شریعت کا حکم۔ اس میں اور باتیں ہیں، چھوڑ گیا ہوں۔ کسی نے بد دعا دی صحابی نے کہ خدا اس کو ایسا کرے ویسا کرے، ہر وقت اس کو لایا جاتا ہے، ہر وقت شراب پیتا۔ آقا جی کو بوجھ ہوا، ناگواری ہوئی، ناراض ہوئے، کہا اس کو کہتے ہو بد دعا دیتے ہو؟ جس کا مفہوم تھا یہ خدا کا بھی عاشق ہے، یہ میرا بھی عاشق ہے، اب بتاؤ۔ دیکھ تو یہ ان کی محبت اتنا فائدہ مند، خدا کرم عاشق بھی بنے اور نہ گناہ کے کام بھی نہ کریں، انشاءاللہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ خطیب تھا، عالم تھا، اہل زبان تھا، امام مسجد تھا، لیکن نبی کی عظمت حرمت اس کے دل میں نہیں تھی، سب علم اس کا حلق تک تھا، نیچے نہیں اترا۔ جیسے آقا جی نے کہا نا، میرے بعد میری منبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے، یہ تو کہا ہے ثابت۔ وہ کون ہوں گے خدا جانے، کون سے عالم ہوں گے خدا جانے، ہوں گے وہ عالم کون سے خدا جانے، تو ان کا علم ادھر تک ہی ہوگا، گلے تک نیچے نہیں اترا ہوا ہوگا، وہ نبی کے گستاخ ہوں گے۔ جیسے حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا تھا،
اس امام خطیب کو۔ اس وقت میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو خطیب تھے، عالم تھے، لیکن آقا کی عظمت کے قائل نہیں تھے۔ تو وہ عالم تھا، وہ آیتیں پڑھتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مشقت سے منع کیا تھا کسی کی ہدایت کے لیے۔ آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں، حکمتیں نہ کریں کہ آپ کی تکلیف ہم کو گوارا نہیں ہے۔ وما علیک الا یزکا، آپ کو کیا اس چیز سے مطلب ہے کہ یہ بچی جائے، اتنی مشقت نہ کریں۔ کیونکہ قریش نے آ کے کہا، سرداروں نے، ہم آپ کی بات سنیں گے پھر سوچیں گے، لیکن آپ کے پاس چھوٹی ذات کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، فخر تکبر۔ آپ نے بظاہر قبول کر لیا، بظاہر کہ جیسے تم کہو گے ایسے ہم کر لیں گے۔ حکمت کی کہ یہ آئے بات تو سنیں، اگر انہوں نے بات سنی ایمان آ گیا تو خود ہی ہٹ جائیں گے۔ یہ مطلب تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ کے دل میں ایسے تھا، دل میں نہیں تھا۔ تو آپ نے ان سے بات چیت شروع کی تو ایک نابینا تھا، آقا جسے پیار کرتا تھا، تو بھاگتا ہوا آ رہا تھا، بھی آقا جی سے ملوں گا، سلام دعا ہوگی۔ تو اللہ نے وہ آیتیں اتاری جب آپ نے اس کو رخ نہیں دیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی طرف بھاگتا ہے، یسعی ومن جاءک یسعی وہو یخشی، وہ ڈرتا بھی ہے خدا رسول سے، محبت بھی کرتا ہے۔ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور آپ اس کو رخ نہیں دیتے، لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کہا کہ لاپرواہی کیوں کرتے ہو، مجھے محبت کرتا ہے تو جپی ڈالے، وہ بھی جپی ڈالے، اس کا دل ٹھنڈا ہو محمد سے محبت کر کے۔ اتنی محبت کرتا ہے، اس کے دل کو جیسے کچھ دھکا لگا کہ میں آقا کو بہت چاہتا ہوں، آج آقا بات نہیں کرتے، کیوں؟ آقا سارے جہان کو بچانا چاہتے، اس وجہ سے بات نہیں کی۔ قریشی سردار نہ بھاگ جائیں، اس وجہ سے نہیں کی کہ غریبوں کو چاہتے نہیں ہیں۔ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، پھر آگے تسلی دی آقا جی کو کہ اتنی محنت مشقت کیوں کرتے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اگر وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کو، جو آتا ہے آپ کی طرف، وہ نہیں چاہتا ہے آپ اس کا تزکیہ کریں، اس کو سنواریں، تو چھوڑ دیں۔ آپ اتنا ہم نے بوجھ تو نہیں ڈالا ہے کہ ساری مخلوق کا بوجھ اٹھائیں اور ساروں کو بچائیں، جو بچ جائے بچ جائے، نہیں بچ جائے نہ بچے، لیکن آپ کو اتنا غم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کا۔ جیسے دوسری آیت میں کہا، کیا کہا؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا آپ غم سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے ان کافروں کے پیچھے، ان کو بچانے کے پیچھے؟ اتنا غم نہ کریں۔ دیکھا اتنا غم کرتے تھے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں، اتنا نہ کریں۔ اس وجہ سے اس کا سردار نہ بھاگ جائیں۔ آقا جی نے اس طرح اس کی طرف رخ نہیں دیا، خدا نے کہا رخ دو، دل میں تو نہیں تھا۔ تو عبس وتولی، آپ نے رخ نہیں دیا، منہ پھیر لیا اس سے۔ تو وہ عالم اس آیت کو بہت پڑھتا تھا، اس نے اس کا مطلب آیت کا غلط نکالا۔ کیا نکالا؟ کہ آقا جی کو خدا نے ڈانٹا، آقا جی نے غلطی کی۔ دیکھا وہ کمبخت عالم خطیب اہل زبان اس آیت کو زیادہ پڑھتا تھا اور نیت میں تھا کہ آقا کو ڈانٹا ہی۔ دستغفر اللہ۔
آقا نے غلطی، بعض لوگ اب بھی ایسے تمہارے ملک میں ہیں کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ منافقون میں کہا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر لهم، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے درخواست کریں گے کہ ان کو معافی ملے ہم نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اس کا مطلب غلط نکالا۔ کراچی میں ایک میرے پاس آیا، مطلب نکالا کہ اللہ بخشے نہ بخشے اس کی مرضی، رسول کا کوئی ضروری نہیں یہ بات سنیں۔ دیکھو کیسا غلط مطلب نکالا عالم نے۔ میں نے اس آدمی کو سمجھایا جا کے اس کو جواب اس کا دو، پوری آیت کا تم نے مفہوم نہیں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں تم کو اور تم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے رحمت ہیں، لوّوا رؤوسہم، اپنا رخ سر اس طرف پکڑ لیتے ہیں، وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں ان کو بخش دو۔ جو آپ کو رخ نہ دے اور تکبر کرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اس کو بھی بخشوانا چاہتے ہیں۔ آپ 70 دفعہ بھی کہیں گے، درخواست کریں گے، ہم اس درخواست کو نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ یہ پہلے آپ کو رخ دیں پھر ہم سنیں گے۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایسوں کو ہم کیسے بخشیں جو رسول اللہ کو رخ نہ دیں۔ میں کہ اس میں تو عظمت ہے رسول اللہ کی کہ جب آپ کو رخ نہیں دیتے، آپ اتنی بڑی رحمت ہیں، لیکن ایسیوں کے لیے رحمت بھی بننا شروع کر دیا ہے جو رخ نہ دیں ان کو بھی بخش دو، سب کو بخش دو۔ لیکن جو آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے اس کے آپ کی درخواست پر بھی ہم اس کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ وہ آپ کو رخ دے۔ سمجھے آپ؟ بتائیں تو الٹا معنی نکالتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے عظمت مصطفیٰ اللہ کیا۔ تو وہ آدمی محبت، یہ عالم تھا، یہ تھا، اور یہ دیکھو اس کی نیت میں کیا تھا۔ دیکھو کیسے لوگ ہیں۔ تو صحابہ محبت والے تھے، تو انہوں نے سوچا ہر وقت یہی آیت پڑھتا ہے عبس وتولی۔ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں آقا کی عظمت کی، وہ نہیں پڑھتا، یہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے دل میں ضرور کچھ ہوگا۔ تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ آپ حضرت عمر کو جانتے ہیں نا، شیطان بھی بھاگتا تھا ان سے۔ حضرت عمر سے کہا ہمارا ایک عالم ہے، خطیب ہے، وہ یہ آیت بہت پڑھتا ہے، ہم اس کو چاہتے نہیں ہیں۔ کیا قرآن کو نہیں چاہتے تھے؟ قرآن کو چاہتے تھے، لیکن اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں تھی۔ عالم ہو کر، میں آپ کو فرق بتانا، یہ عالم ہو کر عظمت مصطفیٰ سے خالی، وہ شرابی ہو کے عشق رسول سے بھرا ہوا۔ بتایا نا اس کا میں نے آپ کو پہلے، دیکھیں۔ تو خدا کرے ہم میں یہ محبت اور عشق آئے اور غلط کام بھی نہ ہوں، اور خدا نہ خواستہ ایسے ہوں یا نہ ہوں یا ہوں بھی، لیکن خدا عشق رسول سے خالی کسی کو نہ رکھے۔ یہ بڑے سوچ کی بات ہے۔ تو حضرت عمر کے پاس لایا گیا، وہ حضرت عمر نے بلایا، کہا تم یہ آیت بہت پڑھتے ہو عبس وتولی، ایسے عالم یہاں ہیں؟ تو کوئی یہاں بھی ہوتے ہیں دنیا میں، جگہ وگہ کا نام نہیں لیتا ہوں، آواز اتنی سریلی لیکن اندر اس کے خباثت۔ سچ کا تعلق تھا کچھ نبی کریم سے اچھا خاصا۔ تو حجابات ہٹے، آقا جی کو دیکھا، کہا نماز نہ پڑھنا۔ وہ نہیں سمجھا کیا بات ہے، وہ جاتے جاتے رک گیا، بہانہ بنا لیا میں نے دوسرا وضو کرنا، اور دوسرا وضو کے نکل گیا کہ جماعت ہو جائے، نماز نہیں پڑھنی، منع فرمایا۔ تو بتایا نہیں کچھ، بعد میں حیران ہو گیا وہ، اس نے وضو کر لیا، دیکھا وہ عبس وتولی پڑھ رہا تھا۔ دیکھا اپنے محبت والوں کو ایسا بتاتے ہیں۔ تو شرابی کبابی عشق رسول میں غرق تھا، آقا نے کہا اس کو مت کہو۔ اور یہ عالم خطیب،
تو بتاؤ یہ ثابت ہوا حدیث سے یا نہیں؟ یہ کوئی انکار کر سکتا ہے عالم پاکستان میں کسی ملک میں کہ عالم خطیب ایسے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، نیم اللہ خطرہ ایمان نہیں ہوگی خطرہ ہوتے ہیں، تمہارے ملک بھی اور جگہ بھی ہیں۔ تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا رکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ جس نے نماز پڑھی نکل گئے اور سوچا نہیں وہاں کون پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے نہیں، اگر اتفاق سے بیٹھ گئے، اگر اختلاف کی بات نہیں چھیڑتا، کوئی بھی عالم ہو سنے اختلاف کی بات چھیڑتا ہے خاصتاً عظمت رسول کی، تو وہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو یہ تمہاری دلیل ہوگی تم کو نبی کریم سے دلی محبت ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں جی کہ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں عالم خطیب ہو کر، تو مطلب کیا ہے؟ علم ہو یا نہ ہو لیکن نبی کی عظمت حرمت دل میں ضروری ہے، اور خدا نے آپ کو ہم کو جو دی ہے اس میں زیادہ کرے۔ اگر اس کو علم ہے یا نہیں ہے لیکن نبی کی عظمت حرمت کے دل میں نہیں ہے، وہ آدمی سمجھو ایمان سے خالی مرے گا، اس کی خاتمہ خیر نہیں ہوگا کہ نبی کی عظمت حرمت نہیں ہے۔ تو نبی کی عظمت حرمت بعض وقت علماء کے دل میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے ثبوت پیش کیا، دیکھا نا حضرت عمر نے کے پاس جب اس کو لائے تو حضرت عمر نے اس کو کیا کہا؟ اس خطیب عالم کو کہا یہ صحابہ تمہارے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ کہتے ہیں تو اس صورت کو بہت پڑھتا ہے۔ اور آقا جی نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کا دل کیسا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ صحابہ کہتے ہیں تم یہ حالت پڑھتے ہو اور عظمت کی آیتیں ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جیسے مثلا وکیل ہی یا رب، اے محمد تیرے بولنے کی قسم لعمرک، اے محمد تیرے جینے کی قسم۔ کون کہتا؟ میں تم اللہ۔ اے محمد تیرے بولنے کی قسم، اے محمد لعمرک تیرے جینے کی قسم، اے محمد اس شہر کی قسم ہے کہ تم اس میں چلتے ہو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے قسم کھاتا ہوں اس شہر مکے کی، اس لیے کھاتا ہوں وانت حل کہ آپ اس میں چلتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ ماشاء چشم بد دور وانت حل بهذا البلد، اس شہر میں آپ جس کو نہیں نظر آئی آیتیں۔ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے، ہم اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، پتھر کیوں نہیں برستے ہیں اگر آپ حق پر ہیں؟ تو خدا نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگرچہ کافر ہیں جب تک محمد بیچ میں ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ ہمارے آپ کی زبان پہ بھی محمد، دل میں بھی محمد، ہم مر جائیں گے آپ دونوں سب کہتے کہتے محمد ہے انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں آپ کو میں نے سنائی، تو اللہ کی فراست سے دیکھتے ہیں ایمان والے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا یہ تمہارے متعلق بول رہے ہیں کچھ، ادھر ادھر سے بھی تو آیتیں ہیں تم یہ جو زیادہ پڑھتے ہو۔ تو بدبخت حضرت عمر کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اب ظاہر اس کی بات تو صحیح ہے لیکن نیت کو بھی دیکھ رہے تھے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر تو فراست میں سب سے زیادہ تھے، سب سے تیز تھے۔ کہتے 2 عمر دنیا میں ہوتے تو دنیا کے کافروں کا خاتمہ ہو جاتا اتنے تیز تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو اس نے کہا نا آگے سے یہ قرآن نہیں ہے جو میں پڑھتا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ ادھر 10 بجے بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ دیکھا آپ نے کہا جانا نہیں ابھی آتا ہوں۔ گھر میں گئے تلوار لے کے آ گئے، عاشق رسول حضرت عمر تلوار لے کے آ گئے۔
کہا اس میں شک نہیں یہ قرآن ہے جو تم کہتا، اس میں شک نہیں تم منافق ہو، ماری تلوار گردن اڑا دی، کہ چلو حفظی تھے۔ حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے۔ مسجد میں کوئی اونچا بول رہا تھا، ایک دم آئے، کہا کہاں کے ہو، اونچی آواز سے کیوں بولتے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے رسول اللہ یہاں آرام کر رہے ہیں، اونچی کیوں بولتے ہو، کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ کہا مسافر نہ ہوتے نا اجنبی، میں تم کو اتنا مارتا تمہارے جسم کی ہڈیاں توڑتا۔ خدا ہم کو آپ کو ایسا عشق دے انشاءاللہ۔ رتی ہوتی ڈنمارک والوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے جی، دیکھ لیں آپ، آقا جی کے خاکہ بنایا انہوں نے، ایسی بات نہیں۔ تمہیں کسی کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، آقا حیات النبی ہیں، آپ ان کی حکومت میں جیو، ان کی باتیں مانو، آپ کو امان ہے۔ کسی پارٹی میں نہ جائیں جنہوں نے نبی کی حرمت اور عظمت کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اور لوگوں کے لیے خیریں جسے آئیں گی، کہاں خیریں آئیں گی جس کے دل میں عظمت اور حرمت رسول نہ ہو؟ تو ہر جگہ یہ منافق موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کا انسان کو دل میں علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی محبت کامل ہو حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ ہمارے پاس اخلاق محمدی تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہے۔ ایسے کام میں کر لیتا ہوں، ویسے ظاہر آپ دیکھیں طبیعت کا گرم ہوں، لیکن ایسے کاموں میں مجھے توفیق ہے، سہ جاتا ہوں۔ آقا جی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ رشتہ دار ہے تمہارا، نہیں آتا، تم کہتے نہیں آتا، ہم بھی نہیں آتے، ہم گرے ہوئے نہیں۔ تمہاری سوچ آقا جی کی سوچ ہونی چاہیے۔ لوگوں کی سوچ اور عام رواج جو لوگوں کی جیسے معاملے ہیں اس سے نہیں چلتے۔ تم ہر چیز میں سوچتے ہیں آقا جی کیا پسند کرتے ہیں، آقا جی پسند کرتے ہیں میں اسے جوڑ لوں چاہے زیادتی کر، آپ جانے سلام کریں، اس کے مرنے جینے پہ جائے، تمہارے جینے مرنے جینا بھی آئے گا، وہ تمہارے کام نہ آئے وقت ہے تم ان کے کام آ جاؤ، تمہاری آقا جی سے محبت کا رابطہ پیدا ہو جائے گا، کتنی بڑی نعمت ملے گی۔ تو یہ چیزیں کرنی چاہیے، اس لیے ان سے باتیں کرتا ہوں تربیت میں، اور آپ بھی خوش تربیت میں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اس باتوں سے آپ کو میرا خیال فائدہ پہنچا ہوگا۔ ہاں، اگر ان سے محبت کرنی ہے تو کچھ قربانی کا مسئلہ رکھنا ہے۔ قرآن میں بھی ایسا، خذ العفو، معافی کو اپنے پاس رکھو، کوشش کرو اکثر معافی دیتے رہو۔ قرآن میں خذ العفو، عفو کو پکڑ لو۔ اتنی بڑی قربانی تو نہیں تھی، اب بھی اس سے معافی مانگ لیا کر، ملے تو بھائی میں تمہیں مارا تھا، پیٹا تھا، گھوٹا تھا، یہ معاف کر۔ حضرت علی نے کافر کو گرایا، اس کو ذبح کرنے جب لگے، قتل کرنے، اس نے کہا مر تو جانا ہی، منہ پہ تھوک دیا۔ آپ آرام سے اس کی طرف ہو گئے، وہ حیران، کہا آپ نے تو مجھے ختم کر دینا چاہیے تھا، میں نے کہا مر تو رہا ہوں، منہ پہ تھوک دو، آپ نے بالکل چھوڑ دیا۔ کہا ہم اللہ کی محبت میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تم نے میرے منہ پہ تھوکا، مجھے غصہ آیا، تو میری ذاتی نفس کے لیے تمہارے ساتھ دشمنی نہیں تھی، تو اس کو برداشت کر گیا، تم کو چھوڑ گیا، کیونکہ اللہ کے معاملے میں گڑبڑ آگے میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ میں تجھے فقط اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب میں تھوکا میرے منہ پر، میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا، میں اپنے غصے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ دیکھا، منہ پہ تھوکا، حضرت علی جیسی ہستی، کیسے پیارے تھے آقا جی کے۔ تو ان کی سیرت صورت پہ چلنا چاہیے، کچھ باتیں کرنی ہر وقت اور عمل نہ کرنا، قربانی کی طرف نہ چلنا، اچھا تو نہیں ہے۔ دنیا عارضی چیز ہے، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، اور اس کی خطرہ بڑا دنیا کا۔ آقا جی نے کہا میں نہیں ڈرتا ہوں تم سے، تم میرے بعد کافر ہو جاؤ گے، اس کا ڈر مجھے اتنا نہیں ہے۔ مجھے کیا ڈر ہے، آقا جی فرماتے ہیں
تبسط علیکم الدنیا فتہلککم، تم پہ یہ دنیا جہاں سی پھیلے گی اور تم کو ہلاک کرے گی، مال پھیلے گا، کما اہلکت من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے دنیا کی محبت سے وجہ سے ہلاک ہوئے۔ دیکھو کیا حال ہو رہا، کفر کا اتنا ڈر نہیں کہ دنیا کی یہ محبت کا ڈر ہے، کہ اس کا زیادہ ڈر ہے مجھے، کفر کا ڈر نہیں اتنا جتنا تمہاری دنیا سے مانگ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے، اور اس سے جان چھٹانے کی بھی انسان کا دل ہلکا ہو، اس میں نہ پڑے، کہ اکثر ذکر حاضم اللذات، موت کو بہت یاد کیا کرو، تو تمہارا دل سر چلا جائے گا دنیا میں کیا رکھا، تو لگ پڑو۔